فلائٹ MH370 ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے پرواز بھرنے والی اس فلائٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ 2014 میں غائب ہونے والی اس فلائٹ کا ملبہ آج تک دریافت کیوں نہ ہو سکا، اور اس فلائٹ کے غائب ہونے سے پہلے پائلٹ کے چند آخری الفاظ کیا تھے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چین کے لیے روانہ یہ فلائٹ اپنی پرواز کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس طیارے پر ٹوٹل 239 افراد سوار تھے، جن میں 227 پیسنجر، 10 کریو ممبرز اور 2 پائلٹ بھی شامل تھے۔ طیارے نے رات 12:40 پر ٹیک آف کیا اور تقریباً 5.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اسے چین کے شہر بیجنگ میں پہنچنا تھا، جبکہ 1:19 پر طیارے نے آخری مرتبہ ملیشین ہوائی ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد پائلٹ کے چند آخری الفاظ یہ ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے بعد فلائٹ کو ویتنام کے کنٹرول ٹاور ہو چی منہ سے کانٹیکٹ کرنا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب جہاز ویتنام کے ہو چی منہ کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہونے لگا، تب ویتنام کے کنٹرول ٹاور سے پائلٹ سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لگاتار 20 منٹ تک پائلٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش فیل ہوتی رہی، مگر پائلٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جہاز کو صبح 6:15 پر چین میں لینڈ ہونا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا، جس کے بعد 6:32 پر جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، جس میں مختلف ممالک، جن میں آسٹریلیا، چائنا، انڈونیشیا اور امریکہ جیسے ممالک شامل ہیں، ان کی جدید ٹیکنالوجی کی بنائی گئی 34 شپ، 28 ایئر کرافٹ استعمال کیے گئے، جبکہ جہاز کا کوئی نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ 4 دن تک ساؤتھ چائنا سی میں جہاز کو ڈھونڈنے کے بعد ایک نئی خبر کھل کر سامنے آ گئی۔ 8 مارچ کو جب جہاز سویلین ریڈار سے غائب ہوا، تب وہ ملیشیا کی ملٹری ریڈار میں ابھی بھی ٹریس ہو رہا تھا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاز ساؤتھ چائنا سی کے اوپر سے یو ٹرن لے کر واپس ملیشیا کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ جہاز ملیشیا کے شہر پینانگ کے اوپر سے ہوتا ہوا ملاکا اسٹریٹ کی طرف جا پہنچا۔ اس کے بعد 2:22 پر جہاز انڈین اوشن میں تمام ریڈارز کی پہنچ سے دور ہو کر غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے تمام ریسرچ کمپنیز اور تمام ریسرچ اتھارٹیز کی سوچ بدل دی، جس کے بعد ریسرچ اتھارٹیز نے انڈین اوشن میں ریسرچ شروع کر دی، مگر چند دنوں کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاز انڈین اوشن کے اوپر سے ایک اور ٹرن لے کر انمارسات نامی سیٹلائٹ سے کنیکشن کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور یہی اس فلائٹ کا آخری ریکارڈ ثابت ہوا۔ اس کے بعد نہ ہی وہ فلائٹ کبھی کسی کو نظر آئی اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان ملا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک اس جہاز کی کھوج کی گئی، مگر اس جہاز کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ کئی سالوں تک اس کی کھوج کی گئی، جس میں تقریباً $160 ملین لگا دیے گئے، مگر اس جہاز کا کوئی پتہ نہ مل سکا۔ آخر وہ جہاز گیا تو گیا کہاں؟ 2015 میں آئی لینڈ آف ری یونین کے ایک ساحل پر جہاز کا رائٹ سلیپرون ملا، جس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ جہاز
انڈین اوشن کے اندر بھی کریش ملا۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک افریقہ کے ساحلوں پر اس جہاز کے کچھ ٹکڑے ملتے رہے۔ آخر یہ جہاز ڈوبا کس طرح؟ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی کوششیں اس لیے کی گئی کہ شاید یہ جہاز مل جائے، کیونکہ جہاز میں موجود بلیک باکس کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جہاز کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بلیک باکس جس میں پائلٹس اور کیبنٹ کی تمام باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ اگر یہ بلیک باکس مل جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ آخر اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ فیبروری 2022 میں ایک ریٹائرڈ ایئر اسپیس کے انجینئر رچرڈ گاڈفرے نے دعویٰ کیا کہ اس نے انوویٹو ریڈیو ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاز کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگا لیا، مگر ایک انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ ملیشین گورنمنٹ اس حادثے کو پھیلانا چاہتی ہے اور وہ اس جہاز کو ڈھونڈنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، مگر اس بارے میں سچ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام سرچ آپریشنز کے باوجود MH370 کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا، اور نہ ہی اس میں موجود مسافروں کا کوئی نام و نشان ملا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔